إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفسه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أو كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت مكة قد بعجت كظالمة ورأيت بناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب القصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أو كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی بھی متپاکیز کی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں سورج چاند کا پجاری نے بنایا، ہوا بجلی سمندر بارش بجلی کی کڑک کا پجاری نہیں بنایا، پہاڑ کا درخت کا چوپائے کا زمین کا جانور کا چرند کا پرند کا درندے کا پجاری کیڑے مکوڑے کا پجاری نہیں بنایا، ماں باپ کا پجاری نہیں بنایا، میاں بیوی کا پجاری نہیں بنایا، مسلک کا پجاری نہیں بنایا، خاندان کا پجاری نہیں بنایا، گنڈا کا پجاری نہیں بنایا، نیتا کا پجاری نہیں بنایا، ملا کا پجاری نہیں بنایا، نہیں سیٹ کا پجاری بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا. ان کی ذات ان کی شخصیت ایسی ہے جنہیں نیند آتی ہے، نہیں اونگ آتی ہے، نہیں ان کی بیوی ہے، نہیں ان کا بال بچہ ہے، نہیں انہیں کمزوری لگتی ہے، نہیں انہیں بخار آتا ہے، نہیں ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، نہیں ان کی طبیعت بگڑتی ہے، نہیں وہ کہیں چوکتے ہیں، نہیں کہیں ڈرتے ہیں، نہیں کہیں بھولتے ہیں. ان کی حمد کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے. اور فرشتوں کو اپنی بیٹی نہیں بنایا ہے بلکہ اپنا خادم بنایا ہے ذمہ داری کے ساتھ. ان کی حمد کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے انہیں کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لخت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقِ کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء الراشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فوق اسلام، مفسرین، محدثین، صالحین اور اولیاء پر بھی
اور ان سے پہلے بھی جملہ انبیاء اور رسول پر بھی اور ان کے اعلیٰ اولاد پر بھی اور ان کے ماننے والوں پر بھی اور ان کے چاہنے والوں پر بھی اور ان کی اتباع کرنے والوں پر بھی اور ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب مرتبہ شخص ہوگا الہی ان پر ایک نہیں کروڑوں نہیں ان گنت نہیں لا تعداد نہیں بلکہ جب تک ایک سورج چاند کا نظام باقی ہے جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلام نازل فرماتے رہیو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی حمد کبریاء کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء رسول پر اور صالحین اور اولیاء پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا نماز کو گنوا دیا نماز کو بھلا دیا نماز کے حق تلفی کی نماز کے ارکان کو کے حق تلفی کی نماز کے وقت کے حق تلفی کی نماز کا تقاضا کے حق تلفی کی تو ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. ہوا ہوس نفسیاتی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور ان کا جو ٹھکانہ ہوگا جو انجام ہوگا جو منزل ہوگی وہ بہت ہی برا ہوگا یہ بری ہوگی یا خراب ہوگا یا خراب ہوگی. حبہ وہی مضمون وہی ہے کہ جب انسان مسلمان کلمہ گو آنے کی وجہ ہے گزشتہ جمعہ میں خطبے میں ایک بات روا روی میں زبان سے نکل گئی بعد میں احساس ہوا کہ نہیں اس میں کچھ چھوٹا ہے کچھ چھوٹا اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کیا. ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 6 ہفتے سے جب بات آئی 6 ہفتے کی یا 7 ہفتے کی یا 4 ہفتے کی یا 5 ہفتے کی بدنصیب لوگ بولتے ہیں کم نصیب لوگ بولتے ہیں عقل کے اندھے لوگ بولتے ہیں عقل کے بہرے لوگ بولتے ہیں عقل کے لنگڑے لوگ بولتے ہیں عقل کے ایمان کے لڑھے لوگ بولتے ہیں کہ کان پک گیا ایک دفعے پر سنتے سنتے اور یہاں ایک ہی مضمون پر اسی ہندوستان میں لوگ محرم پر 6 مہینے تقریر کرتے ہیں. ان کا کان نہیں پکتا ہے ان کا دماغ نہیں پکتا ہے ان کی طبیعت نہیں ہوتی ہے. یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کتاب سنت کا جو دعویٰ کر رہا اللہ تعالیٰ کا جو دعویٰ کر رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ کر رہا صحابہ کرام کا جو دعویٰ کر رہا اہل رسول کا جو صحابہ کر رہا ہے ائمہ اسلام کا جو دعویٰ کر رہا ہے خطبہ مفسرین کا محدثین کا فقہاء اسلام کا اس کا دل ہو گیا سنتے سنتے واللہ العظیم اسی کا دل ہوئے گا جس کا ایمان کھوٹا ہوگا جس کا ایمان سڑا گلا ہوگا جس کے ایمان میں چھید ہوگا جس کے ایمان میں کھوٹ ہوگا جس کے ایمان میں ملاوٹ ہوگی. من اللہ رسول اور آل رسول کا ذکر ایسا کہ پوری زندگی بھی سنتا رہے تو آدمی کا دل نہیں بھرے گا من نہیں بھرے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن وہ یاد آ رہی ہے کہ تم پچھلی امت کے طریقے کو ضرور اپناؤ گے. تقریباً 6-7 جمعے سے بولا جا رہا ہے خطیب لوگوں کو خطبہ کو امام کو خطیب دینے جمعہ کو خطبہ دینے والے کو کہ تقریر میں بولیے اس بات کا حوالہ دیجیے کہ رکوع سے اٹھ کر کے اور 2 سجدے کے درمیان آپ کو دیر تک ٹھہرنا ہے. خود جو تقریر کر رہا ہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے جو بھاشن دے رہا ہے وہ تقریر پر عمل نہیں کر رہا ہے اور محرم پر تقریر سنیں گے بدعت پر تقریر سنیں گے شرک پر تقریر سنیں گے اور ایک سنت الگ سے کردار میں ایک نماز نہیں اتر ایک سنت. یہ ہمارے علماء کا کھوٹا ایمان ہے کردار ہے. کیا ہے تیرا منہ ہے کہ محرم کے خلاف بولے گا تیرا منہ ہے بدعت کے خلاف بولے گا تیرا منہ ہے کہ شرک کے خلاف بولے گا تیرے منہ تو کھوٹ ہے. جب حق بات بتائی جاتی ہے تجھے پچھتا نہیں ہے بدہضمی ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آ جاتی ہے رسول نے فرمایا تھا جب تم دیکھنا کہ مکہ میں زمین کے اندر میں لوگ نالی کھود رہے ہیں زمین کے اندر میں نالی کھودیں گے اور پہاڑ کے اوپر اونچی بلڈنگ بنائیں گے تو سمجھ لو کہ وقت قریب آ گیا ہے. سمجھ لو کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے تمہاری قیامت قریب آ گئی ہے. اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے کہا ہے حدیث ضعیف ہے لیکن شیخ البانی اور دوسرے لوگ بولتے کہ نہیں حدیث حسن درجے کی ہے.
اور ہماری خود کے ضعیف ہے. ہم اس سے پہلے بھی کہا ہے ہمارے اسلاف نے بہت ساری جگہ پر ضعیف حدیث سے بھی دلیل پکڑا جہاں پر صحیح حدیث سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا, جہاں پر صحیح روایت سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا. لوگ بولتے ہیں جو قیامت کی نشانی بتا گئی کہ لوگ زمین کے نیچے نالی نکالیں گے, وہ سرنگ ہے جو آج بنائی جا رہی ہے مکے مدینے میں, وہ پانی کے سپلائی کا پائپ جو زمین کے اندر جا رہا ہے, اور پہاڑ پہ تو بلڈنگ بن رہی تو آپ کو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. بول دیں بکواس ہے, شرم بتائیں ہیں سچی بات. یہ زیادہ تر انسان جو مسجد میں پہنچا ہوا ہے اس کے نزدیک بکواس ہے. اللہ تعالیٰ جو کہا بکواس ہے, نعوذ باللہ رسولوں نے جو کہا بکواس, کو یقین نہیں, ایمان نہیں ہے, واللہ لازم نہیں ہے, ورنہ اس پر کان ضرور کرتا, میرے فون نہیں کرتا کہ ظہر کا وقت پھٹنا چاہیے. میرے سکھا رہا ہے شریعت, میری سکھا رہا ہے شریعت, مجھے سکھا رہا ہے سنت. اور جو سن کرے گا سب بھوگے گا, لکھ کے رکھو. تو جو نماز کا وقت, جو نماز کا رکن ہے, اس پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ آنے والی مصیبت میں عقل کے اندھے, اس نیکی کے صدقے, اس سنت کو زندہ کرنے کے صدقے تیری نسل کو اللہ تعالیٰ بچا لے. عقل کا اندھا سن لے, عقل کا اندھا دیکھ لے, عقل کا اندھا پہلا سن لے. بات کری تھی قیامت کی نشانی. یہ بھی قیامت کی نشانی جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا. اس کی تفسیر میں صحابہ کرام بولتے ہیں کہ ایسی نسل آئے گی کہے کہ مہلدیس ہے, وہابی ہے, غیر مقلد ہے, سلفی ہے, چولہے بھر میں جائے, تیری نماز درست نہیں ہے, تیری نماز سے وقت درست نہیں ہے. اور جو بھی انسان ایسے انسان سے دوستی نہیں پائے گا, واللہ العظیم آج نہ کل اس کی زندگی میں اللہ طرف سے ضرور اس کو دیں گے. ظالم سے رشتہ نبھاتا ہے, برادری کا, خون کا, سماج کا, اللہ رسول پیارے نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ کرپشن کی شکل ہے. ایک کرپشن نیتا کرتا ہے, ایک کرپشن پرشاسن کرتا ہے, ایک کرپشن جج کرتا ہے, ایک کرپشن دھرم گرو کرتا ہے. یہ کرپشن ہے, واللہ العظیم یہ اسلام میں کرپشن ہے. روڈ پہ نکل کے ہنگامہ کریں گے. تیری اور ہماری پوری زندگی کرپشن سے بڑی ہوئی ہے. اس کرپشن کو اگر سمجھنا ہے, روڈ پہ چلتے ہوئے آنکھ کھول کے چل جائے, دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے بچے کا یا بوڑھے کا پیمپر پھینکا ہوا روڈ میں, پیمپر روڈ میں پھینکا ہوا ہے. جبکہ سرکار سروس دے رہی ہے آپ کو, کارپوریشن سروس دے رہا ہے کہ آپ کے دروازے کے سامنے آ کے کوڑا لے جا رہا ہے, پھر بھی آپ روڈ پہ پھینک دے رہے ہیں. اور جانتے ہو جو پیمپر پھینک رہی تمہاری بہو, بیٹی, بیوی اور بھگی اور بھانجی اور نانی اور خالہ, اس کا وبال تمہارے سر پر آئے گا اور آ رہا ہے. ایک واقعہ بتا دیں اسی پٹنے کا, محلے کا نام نہیں بتائیں گے. ایک لڑکی کی عادت تھی بچوں کا خانہ پیشاب پوچھا, پرانے زمانے کی بات بتا رہے ہیں, پرانے کپڑے میں پھینک گیا. نمازی جا رہا ہے, مسافر جا رہا ہے, ضرورت مند جا رہا ہے, کسی کو پڑ جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگ بتاتے ہیں جو لوگ اس لڑکی کو دیکھیں کہ کچھ سال کے بعد وہ لڑکی لوٹ ہو گئی, بستر پر گر گئی, پیخانہ پیشاب سارا بستر پر کرتی تھی. ماں, نانی, دادی, فتن کون کون اس کی سیوا کرتے کرتے لوگ پریشان تھے. 2-3 سال ایسے بستر پر رہی, اس کے بعد انتقال کر گئی. لیکن کندھا تیرا علی سے بتاتا ہے تجھے, رسول نے فرمایا تھا لعنت والی چیزوں سے بچنا. اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی راستے میں پیخانہ پیشاب کرنا, راستے میں پیخانہ پیشاب کرنا جس سے مسافر کو, راہگیر کو آنے جانے میں تکلیف ہو. آپ پیخانہ پیشاب نہیں کریں لیکن کچرا ڈال دیں روڈ پر, آپ پر اور ہمارے گھر پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے. پھر بولتے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے ہیں, پھر بولتے کہ ڈاکٹر کی دوا سوٹ نہیں کر رہی ہے تم پر اور ہم پر, ہمارے سماج پر, تو اللہ اور فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے. اس سے کب سوچو گے؟ جب دماغ پر سوال رہے گا کہ ہم پاپی ہیں, کسی طرح سے اپنے رب کو منا لے. کہ محرم گزرا ہے, 40واں گزرا,
فساد کر رہے ہیں نیپال میں کہ ہنگامہ ہو رہا ہے، نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. ارے کمینہ، محرم میں فجر ظہر اثر، ظہر میں کم اثر مغربی شام میں ہنگامہ ہوا مسجد کے پاس. اندھا تھا، گنگا تھا سماج میں مسلمان کو ٹوکا بولا نا، اس کے لیے کوئی مسلمان فساد نہ کیا. آپ جو کہہ رہے لطیف وہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، بھوگو گے واللہ لطیف، بھوگ رہے ہو، ابھی اس سے بڑی مصیبت بھوگو گے. جب بات محرم کی، گزشتہ محرم میں خبر آئی تھی 40واں ہے کہ لوگوں نے آل رسول کی خواتین کا، لڑکی عورتوں کا، لیڈیز کا مورتی بنا کے نچایا. اور عقل کا اندھا جو عورتیں پوری زندگی پردے میں رہی، ان کی مورت کو بچا رہا ہے. تیرا عارف چشتا ہے، بےایمان ہے، جہنمی ہے، تجھے ٹوکتا بولتا نہیں ہے. اور جو محرم کے خلاف بولا وہ کیا بولا گا؟ اس کی تو نمازیں درست نہیں ہے، اس کو تو نمازی کا درست نہیں ہے. اب ایک 40واں کا ایک نیا ویڈیو آیا، کمی نہیں ہے فساد کی، خرابی کی اس امت میں. لڑکی تلوار بھاگ رہی ہے اور چھکا لوگ تالی بجا رہے ہیں، سماج کا چھکا مار تالی بجا رہا ہے. ارے عقل کا اندھا، تم بولتے ہو امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا، ظلم ہوا، کوئی شک نہیں ظلم ہوا. ان کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ماں نے ہتھیار اٹھایا تھا، ان کی بیٹیوں نے ہتھیار اٹھایا تھا، ان کی بھتیجی نے ہتھیار اٹھایا تھا، ان کی بھانجی نے ہتھیار اٹھایا تھا. ارے عقل کا اندھا، خود جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، وہاں بھی رسول اللہ کے خاندان کی بہت سی لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، بچیاں تھیں. کسی نے تو تلوار نہیں کھانجا، کسی نے تو نیزہ نہیں اٹھایا، کسی نے تو تلوار نہیں اٹھایا، کسی نے تو ہتھیار نہیں اٹھایا. جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلام کے نام پر، دھرم کے نام پر ہم لوگ دھرم کو بدنام کر رہے ہیں. اگر وہ دیوداسی رکھے تو پاپی ہے، اگر دنیا دیوداسی رکھے تو سیاہکار ہے، ریپسٹ ہے، زناکار ہے، بچلن ہے. اور تو اپنے بہو بیٹی کو نچائے محرم کے نام پر، 40واں کے نام پر، تحریر کرنے کے نام پر، نعت پڑھنے کے نام پر. حلال ہے، حلال ہے، کتنا حلال ہے؟ دنیا کے لیے حلال کیا، تو میرے لیے حلال ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ میڈیکل رپورٹ ہم نہیں بول رہے، یہ میرے جیسا داڑھی والا نہیں بول رہا ہے، میرے جیسا ٹوپی والا نہیں بول رہا ہے، میرے جیسا مدرسہ والا نہیں بول رہا ہے. مدرسہ کو پڑھا ہوا میڈیکل رپورٹ ہے کہ جو عورت کماتی ہے اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. مبارک ہو یہ نوکری، مبارک ہو یہ نوکری، مبارک ہو یہ نسل کو مٹانا، مبارک ہو اپنی نسل کو اپنے ہاتھ سے مٹانا. یہ میڈیکل رپورٹ ہے کہ جب عورت کماتی ہے تو اس میں ماں پڑھنے کی چھمتا گھٹتی جاتی ہے. بیکورڈ ہے نا، ہم بیکورڈ ہیں، ہم جانتے ہیں. یہاں پہ پیٹے میں ساتھ رہنے والا آدمی میرے بیکورڈ کے نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اس پر میرے فرانس کی ایک رائٹر کی وصیت یاد آ رہی ہے. کیتھرین نام اس کا فیملی ٹائٹل کیتھرین، اصل نام ہم بھول رہے ہیں. یہ 2000 میں پڑھا تھا، 2000 میں. اس نے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری چھوڑا، کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری ڈائری کو چھاپنا. اقول قولی هذا استغفر الله لكم سالمني تعالى جواد كريم ولكم بر الروح الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری ڈائری چھاپا. جان لی تھی کہ میری زندگی میں اگر میری ڈائری چھپ گئی تو وہ بالا کھا ہوا. اپنی ڈائری میں ایک جگہ لکھتی ہے کہ ہم اپنی ایشین نسل کی بہن کو، ہم اپنی افریقن نسل کی بہن کو بولتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، چتاونی دیتے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یورپ کی عورتوں نے جو غلطی کیا، ترقی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، کمائی کے نام پر، اکنامک کے نام پر نکل کے باہر کمایا، ہم نے اپنی عزت گنوا دی.
ہم نے اپنا جیون نرک بنا دیا. ایشیا کی بیٹی, افریقن کنٹری کی بیٹی, یہ غلطی تم نہیں کرنا. کوئی مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں تھی, کسی ملا کے پاس پڑھی ہوئی بیٹی نہیں تھی, وہ اپنی وصیت میں بول دیا. جو لوگ بول رہے ہیں ہمارے پڑھے لکھے جاہل لوگ کہ جاپان کا طرح ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے, ابھی جو کرپشن ہو رہا ہے اس پر ہم بول رہے ہیں چائنا کی طرح سسٹم ہونا چاہیے. ارے عقل کا اندھا, اس کا سسٹم بھی ادھورا, اس کا سسٹم بھی کھوٹا ہو گیا, ایجوکیشن کا, شکشا کا, تعلیم کا, تربیت کا. رشیا کو تو کھوٹا ہی ہے, یورپ کا تو کھوٹا ہی ہے, امریکہ کا کھوٹا تو یوں بھی کھوٹا. کیوں؟ آج وہاں نئی نسل نہیں ہے کام سنبھالنے والی, جاپان میں, چائنا میں نئی نسل نہیں ہے کام ذمہ داری نبھانے والی. یہی حال رشیا کا ہے, یہی حال یورپ کا ہے, یہی حال امریکہ کا ہے. اب تو چائنا میں آرٹیفیشیل کوک آ گیا, آرٹیفیشیل کوک, کہ جب عورت کمانے لگتی اس کی کوک ڈیمیج ہو جاتی ہے, تو آپ مشین کے ذریعے سے کوک بنایا ہے, اس میں بچہ رکھا جائے گا 6 مہینہ 9 مہینہ 7 مہینہ, اس کے بعد وہ پیدا کیا جائے گا. یہ تو نوبت آ گئی, یہ تو نوبت آ گئی. اس پر میری بات یاد آ رہی ہے, ایک پڑھا لکھا جاہل ہم نے کہیں عورتوں کے پروگرام میں بولا تھا کہ بچہ یا بچی, بیٹا یا بیٹی کی پیدائش میں بیٹے کا مرد کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. تو پڑھا لکھا جاہل کیا بولتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, اور جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ نہ دے. اس اندھے کو بتا دینا, اور تم بھی سن لو, ہندوستان میں یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ انسان جو چاہے گا وہی پیدا کرے گا. چاہے گا تو صرف بیٹا پیدا کرے گا, چاہے گا تو صرف بیٹی پیدا کرے گا. یہ ٹیکنالوجی ہندوستان میں آ چکی ہے, اس پر عمل ہو رہا ہے چائنا میں, اور اسی وجہ سے وہاں بچی کی تعداد گھٹ گئی ہے. یہاں بیٹی پیدا ہوگی لوگ پریشان نہیں ہوتے کہ شادی کیسے ہوگی, وہاں جب بیٹا پیدا ہوتا تو لوگ پریشان ہوتے کہ بیٹی لائیں گے کہاں سے, اس کا جوڑا کہاں سے لائیں گے. یہاں تک ہو رہا ہے. یہ پڑھے لکھے جاہلوں کو سنا دو جو ہماری سرکار کو بول رہے ہیں کہ چائنا کا سسٹم لاگو کرو, وہاں یہ سسٹم لاگو کر دیا گیا ہے. ہو کیا ہو سماج کا کہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بچی کا فارم لوگ کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو فری میں بہو مل جائے, میرے بیٹے کو فری میں جیون ساتھی مل جائے. یہ تو استھتی ہے. اور اللہ ہر وہ شخص جو اپنے پیدا کرنے والے سے بغاوت کرے گا, جو بھی رہے, جس دھرم کا رہے, جس برادری کا رہے, جس علاقے کا, جس ملک کا رہے, اس کا انجام یہی ہوگا. گزشتہ ہفتہ ہم نے کیا غلطی کی اپنے خطبے میں, غلطی یہ کیا تھا اپنے خطبے میں کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ بچے کو, نئی نسل کو کنٹرول کرنا ہے, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور رسول کی محبت ہونی چاہیے. یہ بات ادھوری ہے, یہ بات ادھوری ہے. اس کے دل میں اوپر والے کا خیال لینا چاہیے, اس کے دل میں اوپر والے کا خیال آنا چاہیے. وہ کسی بھی دھرم کا رہے, ہم سچا واقعہ بتا رہے ہیں, اسی پٹنے کا ہے. اور ہمارے اندھے گونگے بہرے گارجین غور سے سنیں, باہر کی کمپنی آتی پٹنے سے باہر کے, بہار کے باہر کے انٹرویو لینے کے لیے, کمپیوٹر سیکشن میں, آئی ٹی سیکشن میں ایک لڑکا غیر مسلم یادو انٹرویو دے رہا تھا. اس کو آفر ملا بنگلور کا, کلکتے کا, بامبے کا, شاید حیدرآباد کا بھی, اور پٹنے کا. پٹنے کی تنخواہ سب سے کم, سب جگہ کی تنخواہ زیادہ. بولتا ہے کہ جو پٹنے کا آفر دے گا ہم وہیں ہی کام کریں گے. پٹنے کا آفر 25,000, کلکتہ, دلی, بامبے, بنگلور وغیرہ کا آفر 40,000, 50,000, 70,000, 80,000. کمپنی نے پوچھا کیوں, بولا یہاں میرے بابو جی ہیں, ہم کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ان کو میری سیوا کی ضرورت ہے. اب اصل کہانی سن لے ہمارے بہرے اندھے گارجین. وہ بچہ کے گارجین 6 سال بھائی ہیں, 6 سال بھائی ہیں, صرف اسی کا باپ اپنے باپ کی خدمت کر رہا تھا, کیا یعنی بچے کے دادا کی. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. کسی بھائی کو ایسی اولاد نہیں ملی, ایسی لائق اولاد. اسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دی, بولتا ہے کہ تنخواہ کم ملے لیکن رہیں گے اپنے باپ کی سیوا میں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی نئی نسل کے دل و دماغ میں یقین رہے گا, وشواس رہے گا
ایمان رہے گا کہ نہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے میرا، چاہے کسی بھی دھرم کا رہے. ارے ہم کیسی نسل تیار کر رہے ہیں؟ ہمارے مریض کا میسج آیا، کسی کی پیروی سے ہم نے کچھ سوال پوچھا. جانتے ہو پڑھی لکھی بہو، پڑھی لکھی بیٹی، یہی نسل تم لوگ تیار کرے. جاہل. ایک ہفتے تک مریض نے مجھے بکایا ہے، چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال. ہاں یا نام ہے، ہاں یا نام ہے. وہ پڑھی لکھی جاہل بہو، پڑھی لکھی جاہل بیٹی، پڑھی لکھی جاہل بہن، جواب دینے میں ایک ہفتہ لگ گیا. یہی نسل تیار ہے. اور صرف لڑکی کا معاملہ نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے قانون کی تیاری کر رہے ہیں، جواب نہیں بننا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ آئی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، جواب نہیں بن پا رہا ہے. پتہ چلا کہ پڑھ لکھ لے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری اچھے میں ہے، اور سوال پوچھا جا رہا تو جواب نہیں بننا ہے. پڑھے لکھی جاہل نسل تیار کر رہے ہیں. واللہ العظیم اس سے بہتر ہے کہ آپ جاہل رہیے. جو لوگ بول رہے ہیں کہ سرکار کرپشن کا بھی ایگزام میں، واللہ العظیم میرا بس چلتا نہیں، میرا بس چلتا. ایک لڑکا جو اسٹوڈنٹ ہنگامہ کر رہا روڈ پر، لائیو ٹی وی پر لائیو ڈائریکٹ سب سے انٹرویو لیتے ہیں کہ تجھ میں کتنی صلاحیت ہے، تجھ میں کتنی صلاحیت ہے، جب تو کتنے پانی میں ہے تو دنیا دیکھ لے. زیادہ تر لوگ جو شور مچا رہے ہیں نوکری کے لیے، صلاحیت نہیں ہے. جن کو نوکری مل گئی ہے ان کو بھی صلاحیت ہے، چاہے ڈاکٹر رہے، چاہے انجینئر رہے، چاہے پروفیسر رہے، چاہے آفیسر رہے، پڑھ لکھ کے جاہل ہے. جب آئی جاہل کی، جہالت کی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بات بولی جائے اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی جائے. ہم نے کہا تھا ائمہ سلف اہل سنہ والجماعہ، ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ذمہ دار کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے، ذمہ دار کے خلاف ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ذرا سا ہٹ کر کے ان کا کہنا ہے کہ ذمہ دار کے خلاف آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ذمہ دار کے خلاف آپ ہنگامہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ اچھا انسان تو نہیں کر سکے گا. ان کا دو شرط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ جب ہنگامہ کیجیے تو سماج میں انارکی نہیں پھیلے. یہ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ ہم کامیاب ہوں گے. اگر گاڑی ڈس بیلنس ہوگی تو ہونے والی یہ ہو سکتی ہے 100 میں 1% بھی، تو آپ کو ہتھیار نہیں اٹھانا ہے. جب بات آئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے کی، آپ کی معلومات میرے بتا دیں، خود ان کے شاگردوں نے اسے اختلاف کیا کہ نہیں آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، چاہے امام بخاری رہے، چاہے امام شیخ الاسلام رہے، چاہے کوئی محدث ہے، چاہے کوئی امام رہے. ہر انسان سے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہوتی ہے، اس لیے اس غلطی کو آپ نہیں کیجیے گا. جو بتا رہے جو ہنگامہ ہو رہا ہے، واللہ العظیم پوری دنیا میں جو لوگ کرپشن پھیلا رہے ہیں وہی لوگ ہنگامہ بھی کرا رہے ہیں، وہی لوگ پبلک کو ورلا رہے کہ تم آ کے روڈ پہ ہنگامہ کرو. دونوں ہاتھ دن کے لڈو ہے، نیتا کے ساتھ ہے تب بھی لڈو ہے، پبلک کے ساتھ ہے تب بھی لڈو ہے. کیسے آپ کو بتا رہے ہیں. ایک عورت جاتی ہے ایک جادوگر کے پاس، بولتی ہے میرا شوہر میرے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے. دیکھیے لالچ کتنی بری بلا ہے، لالچ کتنی خراب چیز ہے. جادوگر بولتا ہے جب تمہارا شوہر آئے گا نا، ایک سیب لینا، چھوٹی سی چھیلنا، اس کو کاش بنانا، ٹکڑے پیس بنانا، اپنے شوہر کو پیش کرنا. اس عورت کے جانے کے بعد اس کا شوہر آتا ہے. یہ ہم نے بڑے لوگ سے واقعہ سنا ہے، اللہ میں سے جانے کی حقیقت کیا، لیکن ہے سچائی کی بیس، اس کی بیس سچائی پر ہے. شوہر بولتا ہے کہ میری بیوی مجھ پر بہت شک کرتی ہے. کچھ فال نکالتا ہے، بولتا ہے تیری بیوی تیری دشمن ہے، کسی بھی تیرا مرڈر کرا دے گی. کیا ہوگا؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ شوہر نے پوچھا.
ہم کیسے جانے کہ تیری بیوی میرے مرڈر کر رہی ہے؟ بولا جس دن تیرے بیوی کے ہاتھ میں چھری آئے گی یا چھرا آئے گا سمجھ لو کہ تیرا مرڈر ہو جائے گا. وہی ایک دن ہوا, گھر پر گیا, بیوی بہت آؤ سے, چاؤ سے, محبت سے, للک سے, امید سے سیب نکالا, دھویا, پلیٹ میں رکھا, اٹھائی چھری کہ کاٹے. کاٹتے کاٹتے دیکھتے آدمی پھل کاٹتے کاٹتے اچانک چھری ہاتھ میں کچھ گفتگو کرنے لگتا ہے یا دوسرا کام کرنے لگتا ہے یا کہیں پہ چلے جاتا ہے. کاٹتے کاٹتے کچھ گفتگو کرنے لگی شوہر سے چھری اٹھا کر کے. شوہر بولا کہ جادوگر کی پیشن گوئی بالکل صحیح ہے, تیری بیوی تیرے پر ہاتھ پائے گی. اس سے چاقو چھین کے بیوی کو مرڈر کر دیتا ہے. اس کے بعد جب ہنگامہ ہوتا ہے, جب کریدا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہانی یہ ہے. یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. جو دنیا میں نیتا سے, پرشاسن سے, جج سے, دھرم گرو سے کرپشن کروا رہا ہے, وہی آدمی کرپشن کے نام پر آپ کو ہم کو 4 کروڑ پر نکل کے ہنگامہ کرے. واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ رسول خرچ کے لعنت. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ 7 دن کے لیے مجھے ساری دنیا کی عبرت بنا دے, نہیں تو اللہ تعالیٰ حق قبول والا کرے, باطل کا موقع نہ کرے. آپ کو منہ سے تو ہم ہی نکلے گا نہیں, من میں تو شیطان کا سوا ہے. گستہ جگہ ہم شیطان کو لعنت بھیج دیتے ہیں, کسی مسلک کو نہیں, کسی دھرم کو نہیں, کسی برادری کو نہیں, کسی دشمن کو نہیں, شیطان کو. آپ نے تو منہ سے آمین نہیں نکلنا تھا. جانتے کیوں؟ برادری کی محبت سوار ہے, مسلک کی محبت سوار ہے, دنیا کی محبت سوار ہے, گنڈا کی محبت سوار ہے, نیتا کی محبت سوار ہے, کرسی والے کی محبت سوار ہے. محبت اگر سوار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کی محبت سوار نہیں ہے. اب ہم جو بار بار بول رہے ہیں کہ کانت دجال کا ظہور ہوگا تو دیکھیے گا اچھا مسلمان اس کا ساتھ کرے گا. واللہ جب اچھا مسلمان اس کا ساتھ دے گا, دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں بچائیں, اور اس فتنے سے بچائیں کہ جو دنیا ہمارے ساتھ کرا رہی ہے. اور آخر میں بات ختم کریں گے. جب آئی محرم کی بات, محرم میں ہم کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت ہے, اسی لیے کہ آل رسول سے ہمیں محبت ہے. ہماری محبت کھوٹی ہے. کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم لوگ بولتے ہیں رسول اللہ تعالیٰ کے محبوب پر درود و سلامتی بھیجو. کیا بولتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب پر سلامتی بھیجو. کہیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے محبوب کا استعمال نہیں کیا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے, اپنے دندان مبارک سے, اپنے دہنے مبارک سے کبھی بھی خود کے لیے نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں. محبوب کا لفظ استعمال نہیں ہوا, پیار کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن محبوب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ چیز محبت کی سب سے جو بڑی شکل ہوتی ہے خلا اور خلا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی تمہارے باپ ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. اب وہ عہدہ, وہ مقام, وہ مرتبہ ہم نہیں لے سکتے ہیں, ہم نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے محبت کے لیے بھی وہی لفظ آپ کو استعمال کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اور آخر میں بات ایک ختم کریں گے. بیٹی کو جو لوگ پڑھا رہے ہیں, اندھے لوگ, گنگے لوگ, بہرے لوگ. ابھی انسان انتقال کیا, اس کی 4 بیٹی تھی, 4 بیٹی. ایک بیٹی اس کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی, ایک بیٹی اس کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی. اور آپ کو بتا دیں جب عورت نکلتی ہے کمانے کے لیے, اگر وہ بدکار نہیں ہے تب بھی غور سے سن لو, کسی عالم سے تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا, اور جا کے سنا دینا کمانے والے کو, کمانے والے کی بیٹی کو, بیوی کو, نتنی کو, نواسی کو, خالہ کو, دادی کو, نانی کو, اللہ یہ کوئی مجبوری ہو کہ جو عورت بدکار ہوتی ہے اگر اس کے سنگل میں کوئی بدکار عورت آئے گی اس کو بیماری لگنا ہے. یہ میڈیکل رپورٹ ہے. تو یہ عورت اگر بد چلن ہے اور اس کی سنگت میں آپ کی بہو بیٹی بیٹھ رہی ہے, غلط نہیں کر رہی ہے, غلط دیکھ نہیں رہی ہے, غلط سن نہیں رہی ہے, غلط کھا نہیں رہی ہے, صرف ساتھ میں رہنے کے نتیجے میں اس کو بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو کچھ فرمایا تھا وہ ختم کیا, ہم کی بات ختم کر رہے ہیں. کسی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لفظ فرمایا تھا, اس پر یہ میڈیکل ریسرچ ہے کہ اگر آپ کی بہو بیٹی کردار کی چھوی کی بہت صاف ہے لیکن اگر غلط لچھن کی لڑکی کے ساتھ ہے, عورت کے ساتھ ہے,
اس کی بیماری اس کو لگ سکتی ہے. خوب کماؤ, خوب ترقی ہوئی ہے, مبارک ہوئے ترقی. اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے داؤں تو اسی کو پلٹ دے. الہی شیطان کے داؤں تو اسی کو پلٹ دیجیے. الہی شیطان کے داؤں کو اسی میں پلٹ دیجیے. الہی شیطان کے داؤں کو اسی میں پلٹ دیو. الہی آپ نے فرمایا ولا یحیق المکر السیء الا بہرہ. الہی آپ نے فرمایا ولا یحیق ومکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. الہی آپ نے فرمایا ہے ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. الہی جو گزر ہونے وہ دیجیے, جو آج کو گزرنے وہ دیجیے, جو کل کو گزرنے وہ دیجیے, جو قریب ہونے وہ دیجیے, جو دور ہونے وہ دیجیے, جن سے تعلقات اچھے ہونے بھی بات دیجیے, جن سے تعلقات خراب ہونے وہ دیجیے, جو نظروں کے سامنے بات دیجیے, جو نظروں سے اچھل ہونے بات دیجیے. الہی جو ہم میں سے جن کے گھروں کی بیماری خواہ کسی بھی عمر کو, کسی بھی فرق کو, کسی بھی قسم کے یا سیوی چکر یا شیطانی چکر یا جھٹکے کا چکر ہے, الہی ہمارے مریضوں کی شفائی کرنی اور آج عطا فرما دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جن جو بے روزگار ہیں, قرضدار ہیں, صرف روزی روٹی اور قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ فرما دیجیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ یا جوان بہو بیٹے بھائی بندو بیٹھے ہیں, الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے, بغیر لغویات کے, بغیر فضولیات کے, اور پوری دنیا کا جوڑا ایسا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی سمر جائے. پوری دنیا کا جوڑا ایسا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی سمر جائے. الہی پوری دنیا کا جوڑا ایسا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی سمر جائے. الہی ہم آپ سے ہر خیر سے, ہر برائی کا سوال کر رہے ہیں, ہر شر سے, ہر نقصان سے, ہر کمی سے, ہر خرابی سے, ہر گناہ سے برا مانگتے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت اور معافات الرف اور توفیق کی بھیک مانگ ہے. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت اور معافات الرف اور توفیق کی بھیک مانگ ہے. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت اور معافات الرف اور توفیق کی بھیک مانگ ہے. الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کو فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے, اور اپنے فضل خاص سے ہمیں ہدایت دیتے رہیو. الہی ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے, اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنے ہدایت دیتے رہیو. الہی ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے, اپنے فضل خاص سے اپنی رحمت عطا فرماتے رہیو. الہی جب تک رکھیو ہر خیر سے, ہر برائی سے نوازتے, ہر شر سے, نقصان سے, کریم سے محفوظ رکھیو. رب اننا قومی قدم فافتح بین فدهم ورجل ومن معي المؤمنين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى على وجل وهم. السلام عليكم ورحمة الله.